کیا ریاست کو بدنام کرنے کے لیے عوامی اداروں پر حملہ جائز ہے؟ یقیناً نہیں۔ BYC کے کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 12 بلوچستان کی اہم شاہراہیں بند کی۔ یہ عناصر دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، عوام کی زندگی مفلوج کرتے ہیں تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکے۔ ان کا مقصد عوامی مسائل اجاگر کرنا نہیں بلکہ صرف ریاستی رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ بلوچستان کی تاریخ گواہ ہے کہ اس سرزمین کے نام پر ہمیشہ دو طرح کے کردار سامنے آتے رہے ہیں، ایک وہ جو عوامی خدمت، ترقی اور امن کے دائی ہیں، اور دوسرے وہ جو جھوٹ، انتشار اور پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی ذاتی و بیرونی ایجنڈوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے دور میں BYC انہی دوسری صفوں کا حصہ ہے جو اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور ریاست پاکستان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے مسلسل گمراہ کن بیانیے گھڑ رہی ہے۔ یہ مضمون BYC کے پروپیگنڈے، قانون شکنی اور ان کے اصل چہرے کو بے نقاب کرنے کی کوشش ہے تاکہ عوام الناس حقائق سے آگاہ رہیں اور جھوٹ کے اندھیروں میں روشنی تلاش کر سکیں۔ BYC اور ان کے حامی بار بار جبری گمشدگیوں کا شوشہ چھوڑتے ہیں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن اصل حقیقت بالکل برعکس ہے۔ BYC کے کارکن کسی سیاسی جدوجہد میں شامل نہیں بلکہ ان کے خلاف دہشت گردی، اغوا برائے تاوان، ٹارگٹ کلنگ اور حساس تنصیبات پر حملوں جیسے سنگین الزامات کے ثبوت موجود ہیں۔ یہ گرفتاریاں کسی غیر قانونی طریقے سے نہیں ہوتی بلکہ مکمل طور پر آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں ان کے خلاف چالان جمع ہوتے ہیں اور شواہد پیش کیے جاتے ہیں، لیکن BYC یہ چاہتی ہے کہ دنیا صرف ان کے رونے دھونے کو دیکھے، ان کے متاثرہ چہروں کو سنے اور ان کے ہاتھوں ہونے والے خون خرابے کو بلا دے۔ یہ دراصل اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش ہے۔ BYC کے پروپیگنڈے کا ایک بڑا انکشاف اس وقت ہوا جب ان کے کارکنان نے کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہنگامہ آرائی کی۔ جعفر ایکسپریس میں ملوث دہشت گردوں کی لاشیں وہ زبردستی لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو ہراساں کیا، ہسپتال کی املاک کو نقصان پہنچایا اور عام مریضوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ یہ حرکت نہ صرف غیر اخلاقی تھی بلکہ ریاستی اداروں کے خلاف بغاوت کے مترادف بھی تھی۔ کیا یہ کسی پرامن سیاسی تحریک کا شیوا ہے؟ کیا ریاست کو بدنام کرنے کے لیے عوامی اداروں پر حملہ جائز ہے؟ یقیناً نہیں۔ BYC کے کردار کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 12 بلوچستان کی اہم شاہراہیں بند کی۔ یہ عناصر دفعہ 144 کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے رہے ہیں، عوام کی زندگی مفلوج کرتے ہیں تاکہ اپنی موجودگی کا احساس دلا سکیں۔ ان کا مقصد عوامی مسائل اجاگر کرنا نہیں بلکہ صرف ریاستی رٹ کو چیلنج کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ BYC نے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب کو متنازع بنانے کے لیے بلوچ راجی مچھی کے نام پر اشتعال انگیزی پھیلائی۔ یہ عمل واضح طور پر دشمن قوتوں کے ایجنڈے سے ہم آہنگ ہے جنہیں بلوچستان کی ترقی اور CPAC جیسے منصوبے ہضم نہیں ہو رہے۔ اب BYC نے اپنی پرانی چال کو ایک نئے انداز میں دہرایا۔ انٹرنیشنل ڈے آف دی وکٹمز آف انفورسڈ ڈس اپیرنسز کے موقع پر وہ کانفرنسیں اور سیمینار منعقد کر کے دنیا کے سامنے پاکستان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانی حقوق کے جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کا اصل ہدف اپنے دہشت گرد کارکنان کو معصوم شہری کے طور پر پیش کرنا ہے۔ وہ انسانی حقوق کے لبادے میں چھپ کر ریاستی اداروں کو عالمی دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ واردات نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی ایسے گروہ انسانی ہمدردی کے نعروں کے پیچھے چھپ کر اپنے جرائم کو چھپاتے رہے۔ BYC کی سرگرمیوں کا اگر مجموعی تجزیہ کیا جائے تو ایک بات واضح ہوتی ہے، ان کے اقدامات عوامی مفاد کے سراسر خلاف ہیں۔ عوام کے روزمرہ کے مسائل بڑھانا، سڑکیں بلاک کر کے ٹریفک جام کرنا اور ہسپتالوں پر حملے عوام دشمنی کے مترادف ہیں۔ ریاستی اداروں پر بے بنیاد الزامات لگا کر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانا، دشمن کے بیانیے کو تقویت دینا، عالمی سطح پر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش دراصل بلوچستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ BYC کی حقیقت کا خلاصہ کیا جائے تو یہ سامنے آتا ہے کہ یہ گروہ عوامی نمائندہ نہیں بلکہ چند مخصوص خاندانوں اور گروہوں کے مفادات کا محافظ ہے۔ یہ انسانی حقوق کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں تاکہ اپنے دہشت گردوں کو بچا سکیں۔ یہ بیرونی قوتوں کے اشاروں پر کھیلتے ہیں جن کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے۔ بلوچستان کے عوام بخوبی جانتے ہیں کہ اصل امن، ترقی اور خوشحالی ریاست کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہے، نہ کہ ان جیسے فتنہ پرور گروہوں کے پروپیگنڈے میں۔ BYC کا بیانیہ وقتی طور پر جذبات بھڑکا سکتا ہے لیکن حقیقت زیادہ دیر چھپ نہیں سکتی۔ بلوچستان کے عوام اب باشعور ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کون ان کے حق میں ہے اور کون ان کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ریاست پاکستان کا فرض ہے کہ وہ قانون شکن عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے اور عوام کا فرض ہے کہ وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ BYC کے جھوٹ وقتی ہیں لیکن حقیقت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔